بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ اے نبی من جملہ پیغمبروں کے ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اے نبی ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر حدیث نمبر 3422 کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بسند حسن لذاتی ہی آپ کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے تو اسے شام تک آسانی عطا ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھے تو اسے صبح تک آسانی عطا ہوگی، یعنی اس کے دن و رات آرام و راحت سے گزریں گے۔ اب سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، جیسے یہاں یاسین ہے، ان کا پورا بیان ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر چکے ہیں، لہٰذا اب یہاں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یاسین سے مراد اے انسان ہے، بعض کہتے ہیں حبشی زبان میں اے انسان کے معنی میں یہ لفظ ہے، کوئی کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، قسم ہے محکم اور مضبوط قرآن کی جس کے آس پاس بھی باطل پھٹک نہیں سکتا، کہ بالیقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، سچے، اچھے، مضبوط اور عمدہ، سیدھے اور صاف دین پر آپ ہیں۔ یہ صراط مستقیم رب رحمان و رحیم کی ہے، یہ دین اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے جو عزت والے اور مؤمنوں پر خاص مہربانی کرنے والے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الآیہ، اور بالیقین اے نبی آپ راہ راست کی رہبری کرتے ہیں، جو اس اللہ کی طرف سیدھی راہ ہے جو آسمان و زمین کے مالک ہیں اور جس کی طرف تمام امور کا انجام ہے، تاکہ آپ عربوں کو اے نبی ڈرائیں جن کے بزرگ بھی ہوشیار نہیں کیے گئے، جو محض غافل ہیں۔ ان کا تنہا ذکر کرنا اس لیے نہیں کہ دوسرے اس تنبیہ سے الگ ہیں، جیسے کہ بعض افراد کے ذکر سے عام کی نفی نہیں ہوتی۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے حق میں آپ کا اے نبی ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عوض کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں، اور وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں شمار کر دیا تھا۔ سامعین، بناتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ اور ان کا انجام۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بد نصیب کافروں کو ہدایت تک پہنچنا بہت مشکل بلکہ محال ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی طرح ہیں جن کے ہاتھ گردن پر باندھ دیے جائیں اور ان کا سر اونچا جا رہا ہو۔ گردن کے ذکر کے بعد ہاتھ کا ذکر چھوڑ دیا، لیکن مراد یہی ہے کہ گردن ملا کر ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اور سر اونچے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بولنے میں ایک چیز کا ذکر کر کے دوسری چیز کو جو اسی سے سمجھ لی جاتی ہے اس کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ عرب شاعروں کے شعر میں بھی یہ بات موجود ہے۔ غل کہتے ہی ہیں دونوں ہاتھوں کو گردن تک پہنچا کر گردن کے ساتھ جکڑ بند کر دینے کو، اسی لیے گردن کا ذکر کیا اور ہاتھوں کا ذکر چھوڑ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے باندھ دیے ہیں، اس لیے وہ کسی کار خیر کی طرف ہاتھ بڑھا نہیں سکتے۔ ان کے سر اونچے ہیں، ان کے ہاتھ ان کے منہ پر ہیں، وہ ہر بھلائی سے بے بس ہیں۔ گردنوں کے اس طوق کے ساتھ ہی ان کے آگے دیوار ہے، یعنی حق سے روک ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، یعنی حق سے روک ہے۔ اس وجہ سے تردد میں پڑے ہوئے ہیں، حق کے پاس آ نہیں سکتے، ضلالتوں میں گھرے ہوئے ہیں، آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ حق کی طرف راہ پائیں نہ حق سے فائدہ اٹھائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قراءت میں فَأَعْشَيْنَاهُمْ عین سے ہے۔ یہ قسم کی آنکھ کی بیماری ہے جو انسان کو نابینا کر دیتی ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ پس اسلام و ایمان کے اور ان کے درمیان چوطرفہ روک ہے، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جن پر اے نبی آپ کے رب کا کلمہ حق ہو چکا ہے وہ تو ایمان لانے کے ہی نہیں، گو آپ انہیں سب آیتیں بتا دیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذابوں کو خود دیکھ لیں۔ جسے اللہ روک دے وہ کہاں سے روک ہٹا سکے؟ ایک مرتبہ ابو جہل ملعون نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں گا تو یوں کروں گا اور یوں کروں گا۔ اس پر یہ آیتیں اتری۔ لوگ اس سے کہتے تھے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسے آپ دکھائی نہیں دیتے تھے اور پوچھتا تھا کہاں ہیں۔ ایک مرتبہ اسی ملعون نے ایک مجمع میں کہا تھا کہ دیکھو یہ یعنی محمد کہتے ہیں کہ اگر تم ان کی تابعداری کرو گے تو تم بادشاہ بن جاؤ گے اور مرنے کے بعد خلد نشیں یعنی جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو یہاں ذلت کی موت مارے جاؤ گے اور وہاں آخرت میں عذابوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ آج آنے تو دو۔ اسی وقت رسول اللہ تشریف لائے، آپ کی مٹھی میں خاک تھی۔ رسول اللہ ابتدا سورہ یاسین سے لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اندھا کر دیا اور آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ان بدبختوں کا گروہ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس کے بہت بعد ایک صاحب گھر سے نکلے، ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے گھیرا ڈالے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کے انتظار میں ہے، آج اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس شخص نے کہا واہ واہ، وہ تو گئے بھی اور تم سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے، یقین نہ ہو تو اپنے سر جھاڑو۔ اب جو سر جھاڑے تو واقعی خاک نکلی۔ رسول اللہ کے سامنے جب ابو جہل کی یہ بات دہرائی گئی تو آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا، فی الواقع میری تابعداری ان کے لیے دونوں جہان کی عزت کا باعث ہے اور میری نافرمانی ان کے لیے ذلت کا موجب ہے، اور یہی ہوگا۔ ان پر مہر الہی لگ چکی ہے، یہ نیک بات کا اثر نہیں لیتے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس مضمون کی ایک آیت گزر چکی ہے، اور سورہ یونس آیت نمبر 96 اور 97 میں ہے ان الذین حقت علیہم الآیہ، یعنی جن پر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا ہے انہیں ایمان نصیب نہیں ہونے کا۔ گو اے نبی آپ انہیں تمام نشانیاں دکھا دیں یہاں تک کہ وہ خود اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہاں آپ کی نصیحت ان پر اثر کر سکتی ہے جو بھلی بات کی تابعداری کرنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور ایسی جگہ بھی خوف الہی رکھتے ہیں جہاں کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر مطلع ہے اور ہمارے افعال کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو اے نبی آپ گناہوں کی معافی کی، اجر عظیم و جمیل کی خوشخبری پہنچا دیجئے۔ جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ پوشیدگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور ثواب کبیر ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم قیامت کے دن انہیں نئی زندگی میں پیدا کرنے پر قادر ہیں، اور اس میں اشارہ ہے کہ مردہ دلوں کے زندہ کرنے پر بھی اس اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، وہ گمراہوں کو بھی راہ راست پر ڈال دیتے ہیں۔ جیسے اور مقام پر مردہ دلوں کا ذکر کر کے قرآن مجید میں سورہ حدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اعلموا ان اللہ الآیہ، کہ جان لو اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔
ہم نے تمہاری سمجھ بوجھ کے لیے بہت کچھ بیان فرما دیا، اور ہم ان کے پہلے بھیجے ہوئے اعمال لکھ لیتے ہیں اور ان کے آثار بھی، یعنی جو یہ اپنے بعد باقی چھوڑ آئے، اگر خیر باقی چھوڑ آئے ہیں تو جزا ورنہ سزا پائیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اسلام میں نیک طریقہ جاری کرے، اس کا اور اسے جو کریں ان سب کا بدلہ ملتا ہے، لیکن ان کے بدلے کم ہو کر نہیں، اور جو شخص کسی برے طریقے کو جاری کرے، اس کا بوجھ اس پر ہے اور ان کا بھی جو اس پر اس کے بعد کاربند ہوں، لیکن ان کا بوجھ گھٹا کر نہیں۔ ایک لمبی حدیث میں اس کے ساتھ ہی قبیلہ مضر کے چادر پوش لوگوں کا واقعہ بھی ہے، اور آخر میں وہ نکتب ما قدموا پڑھنا کا ذکر بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کٹ جاتے ہیں مگر 3 عمل: علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور وہ صدقہ جاریہ جو اس کے بعد بھی باقی رہے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، مجاہد رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ گمراہ لوگ جو گمراہی باقی چھوڑ جائیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہر وہ نیکی اور بدی جسے اس نے جاری کیا اور اپنے بعد چھوڑ گیا۔ بغوی بھی اسی قول کو پسند فرماتے ہیں۔ اس جملے کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ مراد آثار سے نشان قدم ہے جو اطاعت یا معصیت کی طرف اٹھیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل ہوتے تو تیرے نشان قدم سے غافل ہوتے جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اور تیرے کسی عمل سے غافل نہیں۔ تیرے جتنے قدم اللہ کی اطاعت میں اٹھتے ہیں سب اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف قدم بڑھا لے۔ اسی معنی کی بہت سی احادیث بھی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث مسند احمد میں ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے آس پاس کچھ مکانات خالی ہوئے تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے محلے سے اٹھ کر یہی قرب مسجد کے مکانات میں آ بسیں۔ جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ رسول اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے مکانات میں ہی رہو، تمہارے قدم اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھے جاتے ہیں۔ مسند احمد نیز سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں ہے کہ ایک مدینے میں رہنے والے صحابی کا مدینہ شریف میں انتقال ہوا تو آپ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھا کر فرمایا، کاش کہ یہ اپنے وطن کے سوا کسی اور جگہ فوت ہوتے۔ کسی نے کہا، یہ کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ جب کوئی مسلمان غیر وطن میں فوت ہوتا ہے تو اس کے وطن سے لے کر وہاں تک کی زمین کا ناپ کر کے اسے جنت میں جگہ ملتی ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ثابت رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا۔ میں جلدی جلدی بڑے قدموں میں چلنے لگا تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اپنے ساتھ آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے قدموں سے لے جانے لگے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کو جا رہا تھا اور تیز قدم چل رہا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے انس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نشانات قدم لکھے جاتے ہیں، یعنی ثواب کے طور پر؟ اس قول سے پہلے قول کی مزید تائید ہوتی ہے، کیونکہ جب نشان قدم تک لکھے جاتے ہیں تو پھیلائی ہوئی برائی بھلائی کیوں نہ لکھی جاتی ہوگی، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، کل کائنات جمیع موجودات مضبوط کتاب لوح محفوظ میں درج ہے جو ام الکتاب۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ اور آپ اے نبی ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا،
سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا، پھر تیسرے سے تائید کی۔ سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو، اور اللہ تعالیٰ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارے پروردگار علم والے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا تھا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایک بستی والوں کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے سامنے ان اگلے لوگوں کا قصہ بیان فرمائیے جنہوں نے ان سے پہلے اپنے رسولوں کو ان کی طرح جھٹلایا تھا۔ یہ واقعہ شہر انطاکیہ کا ہے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام انتخیس تھا، اس کے باپ اور دادا کا بھی یہی نام تھا۔ یہ سب راجہ پرجا پرست تھے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے 3 پیغمبر آئے، صادق، صدوق اور شلوم۔ اللہ تعالیٰ کے درود و سلام ان پر نازل ہوں، لیکن ان بد نصیب لوگوں نے سب کو جھٹلا دیا۔ عنقریب یہ بیان بھی آ رہا ہے کہ بعض بزرگوں نے اسے نہیں مانا کہ یہ واقعہ انطاکیہ کا ہو۔ پہلے تو ان کے پاس 2 پیغمبر آئے، انہوں نے انہیں نہ مانا۔ ان 2 کی تائید میں پھر تیسرے نبی آئے۔ پہلے 2 رسولوں کا نام شمعون اور یوحنا تھا، اور تیسرے رسول کا نام بولس تھا۔ ان سب نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہماری معرفت تمہیں حکم بھیجا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ قتادہ بن دعامہ کا خیال ہے کہ یہ تینوں بزرگ مسیح علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے۔ بستی کے ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی وحی آئے اور ہماری طرف نہ آئے؟ ہاں، اگر تم رسول ہوتے تو چاہیے تھا کہ تم فرشتے ہوتے۔ اکثر کفار نے یہی شبہ اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے سامنے پیش کیا تھا، جیسے اللہ عز و جل نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 22 میں فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ الآیہ، یعنی لوگوں کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جواب دیا کہ انسان ہمارے ہادی بن کر آئے۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا۔ کفار و مشرکین نے اپنے پیغمبروں سے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تمہاری چاہت صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے باپ دادوں کے معبودوں سے روک دو، جاؤ کوئی کھلا غلبہ لے آؤ۔ اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یعنی کافروں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تم نے اپنے جیسے انسانوں کی تابعداری کی تو تم یقیناً بڑے ہی نقصان میں پڑ گئے۔ اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا میں اس کا بیان ہے۔ یہی ان لوگوں نے بھی ان تینوں نبیوں سے کہا کہ تم تو ہم جیسے انسان ہی ہو، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم یوں ہی غلط سلط کہہ رہے ہو۔ پیغمبروں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی سزا ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیتے، لیکن تم دیکھو گے کہ وہ ہماری مدد کریں گے اور ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ اس وقت تمہیں خود روشن ہو جائے گا کہ کون شخص با اعتبار انجام کے اچھا رہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 52 میں فرمایا، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، کہ اے نبی آپ کہہ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت سزا پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے،
کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو؟ اور ایک شخص اس شہر کے کسی دور دراز مقام سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل کفر رسولوں کے متعلق بدشگونی لیتے رہے۔ ان کافروں نے رسولوں سے کہا کہ تمہارے آنے سے ہمیں کوئی برکت و خیریت تو ملی نہیں، بلکہ اور برائی اور بدی پہنچی۔ تم ہو ہی بدشگون لوگ، جہاں جاؤ گے بلائیں برسیں گی۔ سنو، اگر تم اپنے اس طریقے سے باز نہ آئے اور یہی کہتے رہے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور سخت المناک سزائیں دیں گے۔ رسولوں نے جواب دیا کہ تم خود شریر ہو، تمہارے اعمال ہی برے ہیں اور اسی وجہ سے تم پر مصیبتیں آنے کی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہی بات فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے مؤمنوں سے کہی تھی۔ جب انہیں کوئی راحت ملتی تو کہتے ہم تو اس کے مستحق ہی تھے، اور اگر کوئی رنج پہنچتا تو موسیٰ علیہ السلام اور مؤمنوں کی بدشگونی پر اسے محمول کرتے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 131، الا انما طائرهم عند اللہ، یعنی ان کی مصیبتوں کی وجہ ان کے اعمال بد ہیں جن کا وبال ہماری جانب سے انہیں پہنچ رہا ہے۔ قوم صالح نے بھی اپنے نبی صالح علیہ السلام سے یہی کہا تھا اور یہی جواب پایا تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں، سے بھی یہی کہا گیا، جیسے کہ اللہ عز و جل نے سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں فرمایا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یعنی ان کفار و مشرکین وغیرہ کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں اے محمد یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی اگر ان کافروں کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان سے یہ بات بھی نہیں سمجھی جاتی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی، تمہاری خیر خواہی کی، تمہیں بھلی راہ سمجھائی، تمہاری اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف رہنمائی کی، تمہیں اخلاص و عبادت کے طریقے سکھائے، تم ہمیں منحوس سمجھنے لگے اور ہمیں اس طرح ڈرانے دھمکانے لگے اور خوف زدہ کرنے لگے اور مقابلے پر اتر آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مسرف یعنی حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہو، حدود الہی سے تجاوز کر جاتے ہو۔ ہمیں دیکھو کہ ہم تمہاری بھلائی چاہیں، تمہیں دیکھو کہ تم ہم سے برائی سمجھو۔ بتلاؤ تو بھلا یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ افسوس تم انصاف کے دائرے سے نکل گئے۔ حبیب کا ذکر۔ مروی ہے کہ اس بستی کے لوگ یہاں تک سرکش ہو گئے کہ انہوں نے پوشیدہ طور پر نبیوں کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ ایک مسلمان شخص جو اس بستی کے آخری حصے میں رہتا تھا، جس کا نام حبیب تھا اور رسی کا کام کرتا تھا بھی بیمار، جذام کی بیماری تھی، بہت سخی آدمی تھا، جو کماتا تھا اس کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتا تھا، دل کا نرم اور فطرت کا اچھا تھا، لوگوں سے الگ تھلگ ایک غار میں بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتا تھا۔ اس نے جب اپنی قوم کے اس بد ارادے کو کسی طرح معلوم کر لیا تو اس سے صبر نہ ہو سکا، دوڑتا بھاگتا آیا۔ بعض کہتے ہیں یہ بڑے ہی تھے، ایک قول ہے کہ یہ دھوبی تھے۔ عمر بن الحکم فرماتے ہیں کہ یہ جوتی گانٹنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ انہوں نے آ کر اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ تم ان رسولوں کی تابعداری کرو، ان کا کہا مانو، ان کی راہ چلو، دیکھو تو یہ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، یہ تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے، اپنی وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون۔ مجھے کیا ہو گیا ہے جو میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رب رحمان اللہ تعالی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے؟
پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب تعالیٰ پر ایمان لا چکا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ وہ نیک بخش شخص حبیب نجار جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب و تردید اور توہین ہوتی دیکھ کر دوڑا ہوا آیا تھا، اور جس نے اپنی قوم کو نبیوں کی تابعداری کی رغبت دلائی تھی، وہ اب اپنے عمل اور عقیدے کو ان کے سامنے پیش کر رہا ہے اور انہیں حقیقت سے آگاہ کر کے ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں تو صرف اپنے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی عبادت کرتا ہوں، جبکہ صرف اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں؟ پھر یہ نہیں کہ اب ہم اللہ کی قدرت سے نکل گئے ہیں، اب اللہ سے ہمیں کوئی تعلق نہ رہا ہو، نہیں، بلکہ سب کے سب لوٹ کر پھر اللہ کے سامنے جمع ہونے والے ہیں۔ اس وقت وہ ہر بھلائی برائی کا بدلہ دیں گے۔ یہ کیسی شرم کی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جو خالق و قادر ہیں انہیں چھوڑ کر اوروں کو پوجوں، اوروں کی عبادت کروں جو نہ تو یہ طاقت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کسی مصیبت کو مجھ سے ٹال دیں، نہ یہ کہ ان کے کہنے سننے کی وجہ سے مجھے کوئی برائی ہی نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو اس کو دفع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، نہ مجھے اس سے بچا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسے کمزوروں کی عبادت کرنے لگوں تو مجھ سے بڑھ کر گمراہ اور بہکا ہوا اور کون ہوگا؟ پھر تو نہ صرف مجھے بلکہ دنیا کے ہر بھلے انسان پر میری گمراہی کھل جائے گی۔ میری قوم کے لوگوں، اپنے جس حقیقی معبود اور پروردگار سے تم منکر ہوئے ہو، سنو، میں اللہ ہی کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور یہ معنی بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں کہ اس اللہ والے مرد صالح نے اپنی قوم سے روگردانی کر کے اللہ تعالیٰ کے ان رسولوں سے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں، تم میرے ایمان کے گواہ ہیں نا، میں ذات باری تعالیٰ پر ایمان لایا جس نے تمہیں برحق رسول بنا کر بھیجا۔ پس گویا یہ اپنے ایمان پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو گواہ بنا رہا ہے۔ یہ قول بنسبت اگلے قول کے بھی زیادہ واضح ہے، واللہ اعلم۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ شخص قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے بخش دیا اور مجھے عزت والے لوگوں میں سے کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ بجھا گئے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مومن کے لیے جنت کی خوشخبری۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کفار نے اس مومن آدمی کو بری طرح مارا پیٹا، اس کو گرا کر اس کے پیٹ پر چڑھ بیٹھے اور پیروں سے اسے روندنے لگے، یہاں تک کہ اس کی آنتیں اس کے پیچھے کے راستے سے باہر نکل آئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اسے اللہ نے دنیا کے رنج و غم سے آزاد کر دیا اور امن و چین کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا۔ ان کی شہادت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، جنت ان کے لیے کھول دی گئی اور داخلے کی اجازت مل گئی۔ اپنے ثواب و اجر کو، عزت و اکرام کو دیکھ کر پھر اس کی زبان سے نکل گیا، کاش کہ میری قوم یہ جان لیتی کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے بخش دیا اور میرا بڑا ہی اکرام کیا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ فی الواقع مومن سب کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ دھوکے باز اور بدخواہ نہیں ہوتے۔ اس اللہ والے شخص نے زندگی میں بھی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی ان کا خیر خواہ رہا۔ یہ بھی مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میری قوم یہ جان لیتی کہ مجھے کس باعث میرے رب نے بخشا اور کیوں میری عزت کی، تو لا محالہ وہ بھی اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی، اللہ پر ایمان لاتی اور رسولوں کی پیروی کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے اور ان سے خوش رہے۔
دیکھو تو قوم کی ہدایت کے کس قدر خواہش مند تھے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ کے پاس جب حبیب ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا، جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تھے، جن کو جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب ملعون نے شہید کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ حبیب رضی اللہ عنہ بھی اسی حبیب کی طرح تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ ان سے اس کذاب نے رسول اللہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا میری نسبت بھی تو گواہی دیتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں؟ تو حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو کیا کہتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کی سچی رسالت کو مانتا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا میری رسالت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ جواب دیا کہ میں نہیں سنتا۔ اس ملعون مسیلمہ نے کہا ان کی نسبت تو سن لیتا ہے اور میری نسبت بہرا بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک مرتبہ پوچھتا اور ان کے اس جواب پر ایک عضو بدن کٹوا دیتا، پھر پوچھتا، پھر یہی جواب پاتا، پھر ایک عضو بدن کٹواتا، اسی طرح جسم کا ایک ایک جوڑ کٹوا دیا، اور وہ اپنے سچے اسلام پر آخری دم تک قائم رہے، اور جو جواب پہلے تھا وہی آخر تک رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ اس کے بعد ان لوگوں پر جو غضب الہی نازل ہوا اور جس عذاب سے وہ غارت کر دیے گئے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے ولی حبیب نجار کو قتل کیا، اس لیے ان پر عذاب اترا اور ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن انہیں برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی لشکر آسمان سے بھیجا، نہ کوئی خاص اہتمام کرنا پڑا، نہ کسی بڑے سے بڑے کام کے لیے اسے اس کی ضرورت۔ اللہ کا تو صرف حکم کر دینا کافی ہے۔ نہ انہیں اس کے بعد کوئی تنبیہ کی گئی، نہ ان پر فرشتے اتارے گئے، بلکہ بلا مہلت عذاب میں پکڑ لیے گئے، اور بغیر اس کے کہ کوئی نام لیوا پانی دینے والا ہو، اول سے آخر تک ایک ایک کر کے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے شہر انطاکیہ کے دروازے کی چوکٹ تھام کر اس زور سے آواز لگائی کہ کلیجے پاش پاش ہو گئے اور دل دہل گئے اور روحیں پرواز کر گئیں۔ قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو تینوں رسول آئے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے قاصد تھے، لیکن اس میں قدر کلام ہے۔ اولاً تو یہ کہ قصے کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مستقل رسول تھے۔ فرمان ہے اذ ارسلنا، جبکہ ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، جب انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یہ رسول اہل انطاکیہ سے کہتے ہیں انا الیکم مرسلون، یعنی ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ بس اگر یہ تینوں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہوتے تو انہیں یہ کہنا مناسب نہ تھا، بلکہ وہ کوئی ایسا جملہ کہتے جس سے معلوم ہو جاتا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہیں، واللہ عالم۔ پھر یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ کفار انطاکیہ ان کے جواب میں کہتے ہیں ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم لوگ تو ہم ہی جیسے انسان ہو۔ دیکھ لو یہ کلمہ کفار ہمیشہ رسولوں کو ہی کہتے رہے، اگر وہ حواریوں میں سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ہوتے تب تو ان کا مستقل دعوی رسالت کا تھا ہی نہیں، پھر انہیں یہ لوگ یہ الزام ہی کیوں دیتے؟ ثانیاً اہل انطاکیہ کی طرف مسیح علیہ السلام کے قاصد گئے تھے اور اس وقت اس بستی کے لوگ ان پر ایمان لائے تھے، بلکہ یہی وہ پہلی بستی ہے جو ساری کی ساری مسیح علیہ السلام پر ایمان لائی۔ اسی لیے نصرانیوں کے وہ 4 شہر جو مقدس سمجھے جاتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، یعنی انطاکیہ۔ بیت المقدس کی بزرگی کے وہ قائل اس لیے ہیں کہ وہ مسیح علیہ السلام کا شہر ہے، اور انطاکیہ کو حرمت والا شہر اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہی کے لوگ مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اسکندریہ کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے اپنے مذہبی عہدیداروں کے تقرر پر اجماع کیا، اور رومیہ کی حرمت کے قائل اس وجہ سے ہیں کہ شاہ قسطنطین کا شہر یہی ہے، اور اسی بادشاہ نے ان کے دین کی امداد کی تھی اور یہیں ان کے تبرکات تھے۔ پھر جب اس نے قسطنطینیہ شہر بسایا تو ان تبرکات کو رومیہ سے یہاں لا رکھا۔ سعد بن بطریق وغیرہ نصرانی مورخین کی تاریخوں میں یہ سب واقعات مذکور ہیں، مسلمان مورخین نے بھی یہی لکھا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انطاکیہ والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں کی تو مان لی تھی، اور یہاں بیان ہے کہ انہوں نے نہ مانی اور ان پر عذاب الہی آیا اور تہس نہس کر دیے گئے، تو ثابت ہوا کہ یہ واقعہ اور ہے۔ یہ رسول مستقل رسالت پر مأمور تھے اور انہوں نے نہ مانا، جس پر انہیں سزا ہوئی، اور وہ بے نشان کر دیے گئے اور چراغ سحری کی طرح بجھا دیے گئے، واللہ اعلم۔ ثالثاً
انطاکیہ والوں کا قصہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ وقوع میں آیا، وہ قطعاً تورات کے اترنے کے بعد کا ہے، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ تورات کے نزول کے بعد کسی بستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانی عذاب سے بالکل برباد نہیں کیا، بلکہ مؤمنوں کو کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دے کر کفار کو نیچا دکھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 43 میں فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا کی تفسیر میں ہے، اور اس بستی کی آسمانی ہلاکت پر آیات قرآنی شاہد ہیں جن سے عدل واضح ہے۔ نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ انطاکیہ کا نہیں، جیسے کہ بعض سلف کے اقوال بھی اسے مطلق اور تعیین مقام سے آزاد کرتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ اس سے مراد یہ مشہور شہر انطاکیہ نہیں، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انطاکیہ نامی کوئی شہر اور بھی ہو اور یہ واقعہ وہاں کا ہو، اس لیے کہ جو انطاکیہ مشہور ہے اس کا عذاب اللہ تعالیٰ سے نیست و نابود ہونا مشہور نہیں ہوا، نہ تو نصرانیت کے زمانے میں اور نہ اس سے پہلے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ یہ بھی یاد رہے کہ طبرانی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ دنیا میں 3 ہی شخص سبقت کرنے میں سب سے آگے نکل گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی بستیاں ہم نے غارت کر دی ہیں جو ان کی طرف واپس نہیں لوٹتے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی۔ ان کے لیے ایک نشانی خشک مردہ زمین ہے جس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، جس سے اناج نکالتے ہیں جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں جن میں ہم چشمے بھی جاری کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، اور خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بات نہ ماننے والوں پر حسرت و افسوس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں پر حسرت و افسوس ہے۔ بندے کل اپنے اوپر کیسے نادم ہوں گے، وہ بار بار کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے تو خود اپنا برا کیا۔ بعض قراتوں میں یا حسرت العباد علی انفسها بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن عذابوں کو دیکھ کر ہاتھ ملیں گے کہ انہوں نے کیوں رسولوں کو جھٹلایا اور کیوں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کیا۔ دنیا میں تو ان کا یہ حال تھا کہ جب کبھی جو رسول آیا انہوں نے بلا تأمل جھٹلایا اور دل کھول کر ان کی بے ادبی اور توہین کی۔ وہ اگر یہاں تأمل کرتے تو سمجھ لیتے کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے پیغمبروں کی نہ مانی تھی وہ غارت و برباد کر دیے گئے، ان کی بھوسی اڑا دی گئی، ایک بھی تو ان میں سے نہ بچ سکا، نہ اس دار آخرت سے کوئی واپس پلٹا۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو دہریے تھے، جن کا خیال تھا کہ یوں ہی دنیا میں مرتے جیتے چلے جائیں گے، لوٹ لوٹ کر اس دنیا میں آئیں گے۔ تمام گزرے ہوئے، موجود اور آنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اور وہاں ہر بھلائی اور برائی کا بدلہ پائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 111 میں فرمایا، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، یعنی ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ آپ کے رب اے نبی عطا فرمائیں گے۔ ایک قرات میں لما ہے
تو ان اس بات کے لیے ہوگا، اور لما پڑھنے کے وقت ان نافیہ ہوگا، اور لما معنی میں اللہ کے ہوگا۔ تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ نہیں ہے سب، مگر یہ کہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر شدہ ہیں۔ دوسری قرات پر بھی مطلب یہی رہے گا، واللہ سبحانہ وتعالی علم۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک عظیم نشانی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے وجود پر اور میری زبردست قدرت پر اور مردوں کو زندگی دینے پر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مردہ زمین جو بنجر خشک پڑی ہوتی ہے، جس میں کوئی رویدگی، تازگی، ہری اول اور گھاس وغیرہ نہیں ہوتی، میں اس پر آسمان سے پانی برساتا ہوں اور وہ مردہ زمین جی اٹھتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اگ جاتا ہے اور قسم قسم کے پھل پھول وغیرہ نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اور اس میں قسم قسم کے اناج پیدا کر دیتے ہیں۔ بعض کو تو تم اے انسانوں کھاتے ہو اور بعض تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ ہم اس میں کھجوروں کے، انگوروں کے باغات وغیرہ تیار کر دیتے ہیں، نہریں جاری کر دیتے ہیں جو باغوں اور کھیتوں کو سیراب، سرسبز و شاداب کرتی رہتی ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ ان درختوں کے میوے دنیا کھائے، کھیتوں اور باغات سے نفع حاصل کرے اور حاجتیں پوری کرے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی قدرت سے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کے بس اور اختیار میں یہ نہیں۔ تمہارے ہاتھوں کی پیدا کردہ چیزیں نہیں، نہ تم میں ان کو اگانے کی طاقت، نہ تم میں ان کو بچانے کی قدرت، نہ ان کو پکانے اور تیار کرنے کا تمہیں اختیار۔ صرف اللہ تعالیٰ کے یہ کام ہیں اور اللہ ہی کی یہ مہربانی ہے، اور اللہ کے احسان کے ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ پھر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو شکر گزاری نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بے انتہا ان گنت نعمتیں اپنے پاس ہوتے ہوئے اللہ کا احسان نہیں مانتے۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باغات کے پھل جو کھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کا بویا ہوا یہ پاتے ہیں۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں وَمِمَّا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ہے۔ پاک و برتر اور تمام نقصانات سے بری وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی رات بھی ہے، جس سے ہم دن کو الگ کر دیتے ہیں تو وہ ایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اندازہ غالب با علم اللہ تعالیٰ کا۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر پھر کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی بیان ہو رہی ہے، اور وہ دن رات ہیں جو اجالے اور اندھیرے والے ہیں اور برابر ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الآیہ۔ رات کو دن سے اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں، رات دن کو جلدی جلدی ڈھونڈتی آتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا رات میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ دن تو ختم ہوا اور رات آ گئی اور چاروں طرف سے اندھیرا چھا گیا۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ادھر سے رات آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار افطار کر لے۔ ظاہر آیت تو یہی ہے، لیکن قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب مثل سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 کے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یعنی اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اس قول کو ضعیف بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اس آیت میں جو لفظ علاج ہے
اس کے معنی ایک کی کمی کر کے دوسری میں زیادتی کرنے کے ہیں، اور یہ مراد اس آیت میں نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ کا یہ قول حق ہے۔ مستقر سے مراد یا تو مستقر مکانی یعنی جائے قرار ہے، اور وہ عرش تلے کی سمت ہے۔ بس ایک سورج ہی نہیں بلکہ کل مخلوق عرش کے نیچے ہی ہے، اس لیے کہ عرش ساری مخلوق کے اوپر ہے اور سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ کرہ نہیں ہے جیسے کہ ہیئت داں کہتے ہیں، بلکہ وہ مثل قبے کے ہے جس کے پائے ہیں اور جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، انسانوں کے سروں کے اوپر والے عالم میں ہے۔ پس جب کہ سورج فلکی قبے میں ٹھیک ظہر کے وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ عرش سے بہت قریب ہوتا ہے، پھر جب وہ گھوم کر چوتھے فلک میں اسی مقام کے بالمقابل آ جاتا ہے، یہ آدھی رات کا وقت ہوتا ہے جبکہ وہ عرش سے بہت دور ہو جاتا ہے، پس وہ سجدہ کرتا ہے اور طلوع کی اجازت چاہتا ہے، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سورج کے غروب ہونے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں تھا، رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، جانتے ہو یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ عرش تلے جا کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے والشمس تلاوت کی، یعنی یہی سورہ یاسین کی آیت۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا مطلب پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا، سورج کی قرارگاہ عرش کے نیچے ہے۔ مسند احمد میں اس سے پہلے کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے واپس ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، گویا اس سے کہا جاتا ہے کہ جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ جا، تو وہ اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے نکلتا ہے اور یہی اس کا مستقر ہے۔ پھر رسول اللہ نے اسی سورہ یاسین کی آیت کی ابتدائی فقرے کو پڑھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے لیکن قبول نہ کیا جائے، اور اجازت مانگے لیکن اجازت نہ دی جائے، بلکہ کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، پس وہ مغرب سے ہی طلوع کرے گا۔ یہی اس آیت کریمہ کے معنی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اسے انسانوں کے گناہ لوٹا دیتے ہیں، وہ غروب ہو کر سجدے میں گر پڑتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے، اجازت مل جاتی ہے۔ ایک دن یہ غروب ہو کر بعاجزی سجدہ کرے گا اور اجازت مانگے گا لیکن اجازت نہ دی جائے گی، وہ کہے گا کہ راہ دور ہے اور اجازت ملی نہیں، اس لیے پہنچ نہیں سکوں گا۔ پھر کچھ دیر روک رکھنے کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے غروب ہوا تھا وہیں سے طلوع ہو جا۔ یہی قیامت کا دن ہوگا جس دن ایمان لانا محض بے سود ہوگا اور نیکیاں کرنی بھی ان کے لیے جو اس سے پہلے ایماندار اور نیکوکار نہ تھے بیکار ہوں گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مستقر سے مراد اس کے چلنے کی انتہا ہے، پوری بلندی جو گرمیوں میں ہوتی ہے اور پوری پستی جو جاڑوں میں ہوتی ہے۔ پس یہ ایک قول ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کے اس لفظ مستقر سے مراد اس کی چال کا خاتمہ ہے، قیامت کے دن اس کی حرکت باطل ہو جائے گی، یہ بے نور ہو جائے گا اور یہ عالم کل کا کل ختم ہو جائے گا۔ یہ مستقر زمانی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مستقر پر چلتا ہے، یعنی اپنے وقت اور میعاد پر، جس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ جو اس کے راستے جاڑوں کے اور گرمیوں کے مقرر ہیں، انہی راستوں سے آتا جاتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات لا مستقر لہا ہے، یعنی اس کے لیے سکون و قرار نہیں، بلکہ دن رات بحکم اللہ تعالی گردش کرتا رہتا ہے، نہ رکے نہ تھکے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے جو نہ تھکے نہ ٹھہریں، قیامت تک چلتے پھرتے ہی رہیں گے۔ یہ اندازہ اس اللہ تعالیٰ کا ہے جو غالب ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، ہر حرکت و سکون کو جانتے ہیں۔ اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے اس کی رفتار یعنی سورج کی رفتار مقرر کی ہے، جس میں نہ اختلاف واقع ہو سکے نہ اس کے برعکس ہو سکے۔ جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 96 میں فرمایا، فالق الاصباح الآیہ، صبح کے نکالنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، جس نے رات کو راحت کا وقت بنایا اور سورج چاند کو حساب سے مقرر کیا۔ یہ ہے اندازہ غالب ذی علم اللہ تعالیٰ کا۔ حامیم سجدہ کی آیت کو بھی اسی طرح ختم کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں
وہ ایک جداگانہ چال چلتا ہے جس سے مہینے معلوم ہو جائیں، جیسے سورج کی چال سے رات دن معلوم ہو جاتے ہیں۔ جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ لوگ اے نبی آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دیجئے کہ وقتوں اور حج کے موسم کو بتلانے کے لیے ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا اللہ نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور دیا ہے اور اس کی منزلیں ٹھہرا دی ہیں تاکہ تم برسوں کا اور حساب کو معلوم کر لو۔ ایک آیت میں ہے کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دی ہیں، رات کی نشانی کو ہم نے دھندلا کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن کیا ہے تاکہ تم اس میں اپنے رب کی نازل کردہ روزی کو تلاش کر سکو اور برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل سے بیان کر دیا ہے، پس سورج کی چمک دمک اس کے ساتھ مخصوص ہے اور چاند کی روشنی اسی میں ہے، اس کی رفتار بھی مختلف ہے۔ سورج ہر دن طلوع و غروب ہوتا ہے، اسی روشنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں اس کے طلوع و غروب کی جگہیں جاڑے میں اور گرمی میں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی سبب سے دن رات کی طولانی میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ سورج دن کا ستارہ ہے اور چاند رات کا ستارہ ہے، اس کی منزلیں مقرر ہیں۔ مہینے کی پہلی رات طلوع ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، روشنی کم ہوتی ہے، دوسری شب روشنی اس سے بڑھ جاتی ہے اور منزل بھی ترقی کرتی جاتی ہے، پھر جوں جوں بلند ہوتا جاتا ہے روشنی بڑھتی جاتی ہے، گو اس کی نورانیت سورج سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ آخر 14ویں رات کو چاند کامل ہو جاتا ہے اور اس کی چاندنی بھی کمال کی ہو جاتی ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور اسی طرح درجہ بدرجہ بتدریج گھٹتا ہوا مثل کھجور کے خوشے کی ٹہنی کے ہو جاتا ہے جس پر تر کھجوریں لٹکتی ہوں اور وہ خشک ہو کر بل کھا گئی ہو۔ پھر اسے نئے سرے سے اللہ تعالیٰ دوسرے مہینے کی ابتدا میں ظاہر کرتے ہیں۔ عرب میں چاند کی روشنی کے اعتبار سے مہینے کی راتوں کے نام رکھ لیے گئے ہیں، مثلا پہلی 3 راتوں کا نام غرر ہے، اس کے بعد کی 3 راتوں کا نام نفل ہے اور اس کے بعد کی 3 راتوں کا نام تسعہ ہے، اس لیے کہ ان کی آخری رات 90 ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی 3 راتوں کا نام عشر ہے، اس لیے کہ ان کا شروع 10ویں سے ہے۔ ان کے بعد کی 3 راتوں کا نام بیض ہے، اس لیے کہ ان راتوں میں چاند کی روشنی آخر تک رہا کرتی ہے۔ اس کے بعد کی 3 راتوں کا نام ان کے ہاں درعہ ہے، یہ لفظ درعہ کی جمع ہے۔ ان کا یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ 16ویں کو چاند ذرا دیر سے طلوع ہوتا ہے تو تھوڑی دیر تک اندھیرا یعنی سیاہی رہتی ہے، اور عرب میں اس بکری کو جس کا سر سیاہ ہو شاد درعہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کی 3 راتوں کو ظلم کہتے ہیں، پھر 3 کو حنادس، پھر 3 کو دراری، پھر 3 کو محاق، اس لیے کہ اس میں چاند ختم ہو جاتا ہے اور مہینہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کوفہ کے مشہور نحوی امام ابو عبید رحمہ اللہ ان میں سے 9 اور عشر کو قبول نہیں کرتے، ملاحظہ ہو ان کی کتاب غریب المصنف۔ سورج اور چاند کی حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں، ناممکن ہے کہ کوئی اپنی حد سے ادھر یا ادھر ہو جائے یا آگے پیچھے ہو جائے۔ اس کی باری کے وقت وہ گم ہے، اس کی باری کے وقت یہ خاموش ہے۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ چاند رات کو ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہوا کے پر ہیں اور چاند پانی کے غلاف تلے جگا کرتا ہے۔ ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی روشنی کو پکڑ نہیں سکتی۔ عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رات کو سورج طلوع نہیں ہو سکتا، نہ رات دن سے سبقت کر سکتی ہے، یعنی رات کے بعد ہی رات نہیں آ سکتی بلکہ درمیان میں دن آ جائے گا۔ پس سورج کی سلطنت دن کو ہے اور چاند کی بادشاہت رات کو ہے۔ رات ادھر سے جاتی ہے، ادھر سے دن آتا ہے، ایک دوسرے کے تعاقب میں ہے، لیکن نہ تصادم کا ڈر ہے، نہ بے نظمی کا خطرہ ہے، نہ یہ کہ دن ہی چلا جائے رات نہ آئے، نہ اس کے خلاف ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے وقت پر غائب و حاضر ہوتا رہتا ہے۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
اور ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی قدرت کی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا مددگار ہوتا نہ وہ رہا کیے جاتے، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ کشتی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے سمندر کو مسخر کر دیا ہے جس میں کشتیاں برابر آمد و رفت کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی کشتی نوح علیہ السلام کی تھی جس پر سوار ہو کر وہ خود اور ان کے ساتھ ایماندار بندے نجات پا گئے تھے۔ باقی روئے زمین پر ایک انسان بھی نہ بچا تھا۔ ہم نے ان کے زمانے کے لوگوں کے آباء و اجداد کو کشتی میں بٹھا لیا تھا اور جو بالکل بھرپور تھی، کیونکہ اس میں ضرورت کا کل اسباب بھی تھا اور ساتھ ہی حیوانات بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں بٹھا لیے تھے۔ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا تھا، بڑا باوقار، مضبوط اور بوجھل وہ جہاز تھا۔ یہ صفت بھی صحیح طور پر نوح علیہ السلام کی کشتی پر صادق آتی ہے۔ اسی طرح کی خشکی کی سواریاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کر دی ہیں۔ مثلا اونٹ جو خشکی میں وہی کام دیتا ہے جو تری میں کشتی کام دیتی ہے، اسی طرح دیگر چوپائے جانور بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشتی نوح نمونہ بنی اور پھر اس نمونے پر اور کشتیاں اور جہاز بنتے چلے گئے۔ اس مطلب کی تائید سورہ حاقہ کی آیت نمبر 12 لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً سے بھی ہوتی ہے، یعنی جب پانی نے طغیانی کی ہم نے تمہیں کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ ہمارے اس احسان کو فراموش وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان کے پاس تو ان کے رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود کھلا پلا دیتے، بے شک تم تو ہو ہی کھلی غلطی میں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ کفار کی ہٹ درمی، کافروں کی سرکشی، نادانی اور عناد و تکبر بیان ہو رہا ہے کہ جب ان سے گناہوں سے بچنے کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ کر چکے ان پر نادم ہو جاؤ اور ان سے توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے ان سے احتیاط کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے اور تمہیں اپنے عذابوں سے بچا لیں گے، تو ان کافروں کا اس پر کاربند ہونا تو ایک طرف اور منہ پھلا لیتے ہیں۔ قرآن نے اس جملے کو بیان نہیں فرمایا کیونکہ آگے جو آیت ہے وہ اس پر صاف طور سے دلالت کرتی ہے۔ اس میں ہے کہ یہی ایک بات کیا ان کی تو عادت ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سے منہ پھیر لیں، نہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں اور نہ رسولوں کو سچا جانتے ہیں، نہ ان میں غور و خوض کی عادت، نہ ان میں قبولیت کا مادہ، نہ نفع کو حاصل کرنے کا ملکہ۔ ان کو جب کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرنے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں فقراء، مساکین اور محتاجوں کا حصہ بھی ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا تو ان غریبوں کو خود ہی دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کا ارادہ انہیں
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اور یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا، سچے ہو تو بتلاؤ. انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے. اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا. یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا. یہ نہیں ہے مگر ایک تند آواز کے یکا ایک سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. منکرین قیامت کا مطالبہ. کافر چونکہ قیامت کے آنے کے قائل نہ تھے، اس لیے وہ نبیوں سے اور مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ پھر قیامت کو لاتے کیوں نہیں؟ اچھا یہ تو بتاؤ کہ کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں کہ اس کے آنے کے لیے ہمیں کچھ سامان نہیں کرنے پڑیں گے، صرف ایک مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا. دنیا کے لوگ روز مرہ کی طرح اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے. وہیں لوگ ادھر ادھر گرنے پڑنے شروع ہو جائیں گے. اس آسمانی تیز و تند آواز سے سب کے سب محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کر دیے جائیں گے. اس چیخ کے بعد کسی کو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ کسی سے کچھ کہہ سن سکے، کوئی وصیت و نصیحت کر سکے، اور نہ پھر انہیں اپنے گھر والوں کی طرف واپس جانے کی طاقت رہے گی. اس آیت کے متعلق بہت سے آثار اور حدیثیں مذکور ہیں جن کو ہم دوسری جگہ وارد کر چکے ہیں. اس پہلے نفخے کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب کے سب مر جائیں گے. کل جہان فنا ہو جائے گا بجز اس ہمیشگی والے اللہ تعالیٰ کے جس کو فنا نہیں. اس کے بعد پھر جی اٹھنے کا نفخہ ہوگا، دوسرا سور پھونکنے کا وقت. ان آیتوں میں دوسرے نفخے کا ذکر ہو رہا ہے جس سے مردے اپنی اپنی قبروں سے جی اٹھیں گے. ینسلون کا مصدر نسلان سے ہے اور اس کے معنی تیز چلنے کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کی آیت نمبر 43 میں فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا الآیہ، یعنی جس دن یہ قبروں سے نکل کر اس تیزی سے چلیں گے کہ گویا وہ کسی نشان کی طرف لپکے جا رہے ہیں. چونکہ دنیا میں انہیں قبروں سے جی اٹھنے کا ہمیشہ انکار رہا تھا، اس لیے آج یہ حالت دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہمارے سونے کی جگہ یعنی قبر سے ہمیں کس نے اٹھایا. اس سے قبر کے عذاب کا نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس ہول و شدت کو، جس تکلیف و مصیبت کو یہ اب دیکھیں گے، اس کی بنسبت تو قبر کے عذاب بے حد خفیف ہی تھے، گویا کہ وہ وہاں آرام میں تھے. بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ذرا سی دیر کے لیے فی الواقع انہیں نیند آ جائے گی. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے نفخے اور اس دوسرے نفخے کے درمیان یہ سو جائیں گے، اس لیے اب اٹھ کر یوں کہیں گے. اس کا جواب ایماندار لوگ دیں گے کہ اسی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور یہی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول فرمایا کرتے تھے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتے یہ جواب دیں گے. دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ مؤمن بھی کہیں اور فرشتے بھی کہیں، واللہ اعلم. عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کل قول کافروں کا ہی ہے، لیکن صحیح بات وہ ہے جسے ہم نے پہلے نقل کیا، جیسے کہ سورہ صافات میں ہے کہ یہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، یہ جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے ہم جھٹلاتے تھے. اور سورہ روم کی آیت نمبر 55 میں فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، کہ جس دن قیامت برپا ہوگی گنہگار قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ صرف ایک گھڑی ہی رہے ہیں، اسی طرح وہ حق سے ہمیشہ پھرے رہے. اس وقت با ایمان اور علماء فرمائیں گے تم اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کے مطابق قیامت کے دن تک رہے، یہی قیامت کا دن ہے لیکن تم محض بے علم ہو.
تم تو اسے انہونی مانتے تھے، حالانکہ وہ ہم پر بالکل سہل ہے۔ ایک آواز کی دیر ہے کہ ساری مخلوق ہمارے سامنے موجود ہو جائے گی، جیسے اور آیت میں ہے کہ ڈانٹ کے ساتھ ہی سب میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اور آیت میں فرمایا امر قیامت تو مثل آنکھ جھپکنے کے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 میں فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، یعنی إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم۔ بے شک جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں۔ مہربان پروردگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل جنت پر انعامات۔ جنتی لوگ میدان قیامت سے فارغ ہو کر جنتوں میں بصد اکرام و بے ہزار تعظیم پہنچائے جائیں گے، اور وہاں کی گوناگون نعمتوں اور راحتوں میں اس طرح مشغول ہوں گے کہ کسی دوسری جانب نہ التفات ہوگا نہ کسی اور طرف کا خیال۔ یہ جہنم سے اور جہنم والوں سے بے فکر ہوں گے، اپنی لذتوں اور مزیداریوں میں اس قدر مسرور ہوں گے کہ اور ہر ایک چیز سے بے خبر ہو جائیں گے۔ نہایت حشاش بشاش ہوں گے، کواری حوریں انہیں ملی ہوئی ہوں گی جن سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ طرح طرح کی راگ راگنیاں اور خوش آوازیاں دل فریبی سے ان کے دلوں کو لبھا رہی ہوں گی۔ ان کے ساتھ ہی اس لطف و سرور میں ان کی بیویاں اور ان کی حوریں بھی شامل ہوں گی۔ جنتی میوے دار درختوں کے ٹھنڈے اور گھنے سایوں میں بآرام تختوں پر تکیوں سے لگے بے غمی اور بے فکری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہمانداری سے مزے اٹھا رہے ہوں گے۔ ہر قسم کے میوے بکثرت ان کے پاس موجود ہوں گے، اور بھی جس چیز کو جی چاہے جو خواہش ہو پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام ہی سلام ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے سلام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 میں فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان جنتیوں کا تحفہ جس روز اللہ تعالیٰ سے ملیں گے سلام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا، یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اور رب فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنتی۔ یہی معنی ہیں اس آیت سلام قول کے۔ جنتی خاص طور سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے۔ کسی نعمت کی طرف وہ اس وقت آنکھ بھی نہ اٹھائیں گے یہاں تک کہ حجاب حائل ہو جائے گا اور نور و برکت ان کے پاس باقی رہ جائے گی۔ یہ روایت گو کہ ضعیف ہے، لیکن دوسری سندوں سے ثابت ہے، والحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب دوزخیوں اور جنتیوں سے فارغ ہوں گے تو ابر کے سائے میں متوجہ ہوں گے، فرشتے اللہ کے ساتھ ہوں گے، جنتیوں کو سلام کریں گے اور جنتی جواب دیں گے۔ محمد ابن قعب القرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے فرمان سلام قولا میں موجود ہے۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے مجھ سے جو چاہو مانگو، یہ کہیں گے پروردگار سب کچھ تو موجود ہے، کیا مانگے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں ٹھیک ہے، پھر بھی جو جی میں آئے طلب کرو۔ یہ کہیں گے بس آپ کی رضامندی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تو میں تمہیں دے چکا، اور اسی کی بنا پر تم میرے اس مہمان خانے جنت میں آئے اور میں نے تمہیں اس کا مالک کر دیا۔ جنتی کہیں گے پھر اے اللہ ہم آپ سے کیا مانگے؟ آپ نے ہمیں اتنا دے رکھا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم میں سے ایک شخص کل انسانوں اور جنوں کی دعوت کر سکتا ہے اور انہیں پیٹ بھر کر کھلا پلا اور پہنا اڑا سکتا ہے۔
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اے گنہگارو، آج تم ایک سو ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی تابع داری نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، میری ہے عبادت کرتے رہنا، سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن نیک و بد میں امتیاز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک کاروں سے بدکاروں کو چھانٹ دیا جائے گا، کافروں سے کہہ دیا جائے گا کہ مؤمنوں سے دور ہو جاؤ، پھر ہم ان میں امتیاز کر دیں گے، انہیں الگ الگ کر دیں گے۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن یعنی روز قیامت قائم ہوگی، اس روز سب کے سب جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی ان کے دو گروہ بن جائیں گے۔ اور سورہ صافات کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم الآیہ، یعنی ظالموں کو اور ان جیسوں کو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے تھے جمع کرو اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ جنتیوں پر جس طرح کی نوازشیں ہو رہی ہوں گی، اسی طرح جہنم والوں پر طرح طرح کی سختیاں ہو رہی ہوں گی۔ ان کو بطور ڈانٹ ٹپٹ کے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی نہ ماننا، وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھ رحمان کی نافرمانی کی اور اس شیطان کی فرما برداری کی۔ خالق، مالک، رازق میں، اور فرمان برداری کی جائے میرے راندہ درگاہ کی، یعنی اس ابلیس کی جس کو میں نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ میں تو کہہ چکا تھا کہ ایک میری ہی ماننا اور صرف مجھ ہی کو پوجنا، اور مجھ تک پہنچنے کا سیدھا قریب کا اور صحیح راستہ یہی ہے، لیکن تم الٹے چلے، یہاں بھی الٹے ہی جاؤ۔ ان نیک بختوں کی اور تمہاری راہ الگ الگ ہے۔ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں اے کافرو وعدہ دیا جاتا تھا۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جنہیں وہ کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مجرموں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، جہنم بھڑکتی ہوئی اور شعلے مارتی ہوئی، چیختی ہوئی اور چلاتی ہوئی سامنے ہوگی، اور کفار سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا ذکر میرے رسول کیا کرتے تھے، جس سے وہ ڈرایا کرتے تھے اور تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ لو اب اپنے کفر کا مزہ چکھو، اٹھو اس میں کود پڑو۔ چنانچہ سورہ طور کی آیت نمبر 12 میں ہے یوم یدعون الآیہ، کہ جس دن یہ جہنم کی طرف دھکے لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم انکار کرتے رہے، بتلاؤ یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو گئے ہو؟ قیامت کے روز جب یہ کفار و منافقین اپنے گناہوں کا انکار کریں گے اور اس پر قسمیں کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے اور ان کے بدن کے اعضاء سچی سچی گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن نسائی کبریٰ، صحیح ابن حبان وغیرہ میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے
جو آپ ایک ہنسے اور اس قدر کے مسوڑے کھل گئے، پھر ہم سے دریافت کرنے لگے کہ جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ اپنے رب سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا، اس پر کہے گا کہ باری تعالیٰ کیا آپ نے مجھے ظلم سے بچایا نہ تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں۔ تو یہ کہے گا بس پھر میں کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا، بس میرا اپنا بدن تو میرا ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا یوں ہی صحیح، تو ہی اپنا گواہ صحیح اور میرے بزرگ فرشتے گواہ نہ صحیح۔ چنانچہ اسی وقت زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضائے بدن سے فرمایا جائے گا بولو، تم خود ہی گواہی دو کہ تم سے اس نے کیا کیا کام لیے۔ وہ صاف صاف کھول کھول کر سچ سچ ایک ایک بات بتلا دیں گے۔ پھر اس کی زبان کھول دی جائے گی تو یہ اپنے جسم کے جوڑوں اعضاء سے کہے گا تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، تم ہی میرے دشمن بن بیٹھے، میں تو تمہارے ہی بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا اور تمہارے ہی فائدے کی خاطر حجت بازی کر رہا تھا۔ سورہ نسائی کی ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بلایا جائے گا، جبکہ زبان بند ہوگی، سب سے پہلے رانوں اور ہتھیلیوں سے سوال ہوگا۔ قیامت کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ جس کو امام نسائی نے کبریٰ میں اور مسند احمد میں امام احمد وغیرہ نے نکالا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر تیسرے موقع پر اس سے کہا جائے گا کہ تو کیا ہے؟ یہ کہے گا کہ آپ کا بندہ ہوں، آپ پر، آپ کے نبی پر، آپ کی کتاب پر ایمان لایا تھا، روزے، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کا پابند تھا، اور بھی بہت سی اپنی نیکیاں بیان کر جائے گا۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا اچھا ٹھہر جا، ہم گواہ لاتے ہیں۔ یہ سوچتا ہی ہوگا کہ کسے گواہی میں پیش کیا جائے گا، یکایک اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور اس کی ران سے کہا جائے گا کہ تو گواہی دے۔ اب ران اور ہڈیاں اور گوشت بول اٹھے گا اور اس منافق کے سارے نفاق کو اور تمام پوشیدگیوں کو کھول کر رکھ دیں گے۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ پھر اس کی حجت باقی نہ رہے اور اس کا عذر ٹوٹ جائے۔ چونکہ رب تعالیٰ اس پر ناراض تھے، اس لیے اس سختی سے باز پرس ہوئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤمن کو بلا کر اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کر کے فرمائیں گے کہو یہ ٹھیک ہے؟ یہ کہے گا ہاں اے اللہ، سب درست ہے، بے شک مجھ سے یہ خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ہم نے سب بخش دیں، لیکن یہ گفتگو اس طرح ہوگی کہ کسی ایک کو بھی اس کا مطلق علم نہ ہوگا، اس کا ایک گناہ بھی مخلوق میں سے کسی پر ظاہر نہ ہوگا۔ اب اس کی نیکیاں لائی جائیں گی اور انہیں کھول کھول کر ساری مخلوق کے سامنے جتا جتا کر رکھی جائیں گی۔ اے عیبوں کے ڈھکنے والے اللہ، اے گناہوں کو بخشنے والے اللہ، آپ ہم گنہگاروں کی پردہ پوشی کیجئے اور ہم مجرموں سے درگزر فرمائیے۔ اے اللہ اس دن ہمیں رسوا اور ذلیل نہ کیجئے، اپنے دامن رحمت میں ہمیں ڈھانپ لیجئے۔ اے درہ نواز اللہ تعالیٰ، اپنی بے پایاں بخشش کی موسلا دار بارش کا ایک قطرہ ادھر بھی برسا دیجئے اور ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالیے۔ پروردگار ایک نظر رحمت ادھر بھی، مالک الملک ہم بھی آپ کی چشم رحمت کے منتظر ہیں۔ اے غفور و رحیم اللہ تعالیٰ، کیا آپ کے در سے بھی کوئی سوالی خالی جھولی لے کر نا امید ہو کر آج تک لوٹا ہے؟ رحم و کرم، اے مالک و خالق، رحم و کرم، اپنے انتقام سے بچا لیجئے، اپنے غصے سے نجات دیجئے، اپنی رحمتوں سے نواز دیجئے، اپنے عذابوں سے چھٹکارا دیجئے، اپنی جنت میں ہمیں پہنچا دیجئے، اپنے بزرگ اور خوبصورت چہرے کے دیدار سے مشرف فرمائیے، آمین آمین آمین۔ اور کافر و منافق کو بلایا جائے گا، اس کے اعمال بد اس کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہو یہ ٹھیک ہے؟ یہ صاف انکار کر جائے گا اور کڑکڑاتی ہوئی قسمیں کھانے لگے گا کہ اے اللہ، آپ کے ان فرشتوں نے جھوٹی تحریر لکھی ہے، میں نے ہرگز یہ گناہ نہیں کیے۔ فرشتے کہیں گے ہائے ہائے یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا فلاں دن فلاں جگہ تو نے فلاں کام نہیں کیا؟ یہ کہے گا اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، یہ فرشتے محض جھوٹے ہیں، میں نے ہرگز نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس منافق شخص کی زبان بند کر دیں گے، غالباً سب سے پہلے اس کی داہنی ران اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یہی مضمون اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو انہیں گمراہ کر دیتے اور پھر یہ کبھی ہدایت حاصل نہ کر سکتے، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں اندھی کر دیتے تو یہ یوں ہی بھٹکتے پھرتے،
ادھر ادھر راستے ٹٹولتے، حق و ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر لوٹا دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سکھائے اور نہ یہ ان کے لائق ہی ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. جوانی اور بڑھاپا. انسان کی جوانی جوں جوں ڈھلتی جاتی ہے، پیری، ضعیفی، کمزوری اور ناتوانی آتی جاتی ہے. جیسے سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جس نے تمہیں ناتوانی کی حالت میں پیدا کیا، پھر ناتوانی کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت و قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا کر دیا. وہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور وہ خوب جاننے والے، پوری قدرت رکھنے والے ہیں. اور آیت میں اللہ نے فرمایا، تم میں سے بعض بہت بڑی عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تاکہ علم کے بعد وہ بے علم ہو جائیں. پس مطلب آیت سے یہ ہے کہ دنیا زوال اور انتقال کی جگہ ہے، یہ پائیدار اور قرارگاہ نہیں. پھر بھی کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے کہ اپنے بچپن پر، پھر جوانی پر، پھر بڑھاپے پر غور کریں اور اس سے نتیجہ نکال لیں کہ اس دنیا کے بعد آخرت آنے والی ہے اور اس زندگی کے بعد نئی زندگی میں دوبارہ پیدا ہونا ہے. شاعری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان نہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا، نہ تو ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سکھائی، نہ شاعری ان کے شایع نشان ہے، نہ انہیں شعر گوئی سے محبت، نہ شعر اشعار کی طرف ان کی طبیعت کا میلان. اسی کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمایاں طور پر ملتا ہے کہ کسی کا شعر پڑھتے تھے تو بھی صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا تھا یا پورا یاد نہیں ہوتا تھا. شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اولاد عبد المطلب کا ہر مرد و عورت شعر کہنا جانتا تھا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوسوں دور تھے. چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار پڑھے. سو یاد رہے کہ آپ کا یہ پڑھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھا. وہ اشعار یہ ہیں، لا ہم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ابینا کو کھینچ کر پڑھتے اور ساتھ ہی بلند آواز سے پڑھتے. ترجمہ اشعار کا یہ ہے کہ کوئی غم نہیں، اگر اے اللہ آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ صدقہ دیتے اور نہ نمازیں پڑھتے. اب آپ ہم پر تسکین نازل فرمائیے اور جب دشمنوں سے لڑائی چھڑ جائے تو آپ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے. یہی لوگ ہم پر سرکشی کرتے ہیں، ہاں یہ جب کبھی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر کو دشمنوں کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں عبد المطلب کا پوترا ہوں. اس کے بارے میں یہ یاد رہے کہ اتفاقیہ ایک کلام رسول اللہ کی زبان سے نکل گیا جو وزن شعر پر پورا اترا، نہ کہ قصدن رسول اللہ نے شعر کہا ہو. صحیح بخاری میں ہے کہ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تھی تو آپ نے فرمایا، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لاقیتی، یعنی تو ایک انگلی ہی تو ہے اور تو اللہ کی راہ میں خون آلودہ ہوئی ہے. یہ بھی اتفاقیہ ہے، جان بوجھ کر نہیں. اسی طرح ایک حدیث میں الا اللبم کی تفسیر میں آئے گی کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان تغفر اللہم تغفر جما
وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّ، یعنی اے اللہ آپ جب بخشیں تو ہمارے تمام گناہ بخش دیجئے، ورنہ یوں تو آپ کا کوئی بندہ نہیں جو چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے بھی پاک ہو۔ بس یہ سب کے سب اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم رسول اللہ کو شعر گوئی کی نہ تھی، بلکہ رب العالمین نے تو رسول اللہ کو قرآن عظیم کی تعلیم کی تھی، جس کے پاس بھی باطل پھٹک نہیں سکتا۔ قرآن حکیم کی یہ پاک نظم شاعری سے منزلوں دور تھی۔ اسی طرح کہانت سے اور گھڑ لینے سے اور جادو کے کلمات سے، جیسے کہ کفار کے مختلف گروہ مختلف بولیاں بولتے تھے، آپ کی تو طبیعت ان صناعتوں سے معصوم تھی۔ مسند احمد میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شعر گوئی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً نفرت تھی۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات پسند آتے تھے اور اس کے سوا چھوڑ دیتے تھے۔ سنن نبی داؤد ہی میں ہے کہ کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جانا اس کے لیے شعروں سے بھر لینے سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ شعر گوئی کی کئی قسمیں ہیں۔ مشرکوں کی حجوں میں شعر کہنا مشروع ہے۔ حسان بن ثابت اور کعب بن مالک، نیز عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وغیرہ جیسے اکابرین صحابہ نے کفار کی حجوں میں اشعار کہے ہیں۔ بعض اشعار نصیحت، ادب اور حکمت کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کہ جاہلیت کے زمانے کے شعراء کے کلام میں ایسے اشعار پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو امیہ ابن ابی الصلت کے 100 بیت یعنی اشعار کے بند سنائے۔ ہر بیت کے بعد رسول اللہ فرماتے تھے اور کہو۔ سنن نبی داؤد اور مختلف دوسرے حصوں میں احادیث کی رسول اللہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ بعض بیان مثل جادو کے ہیں اور بعض شعر سراسر حکمت والے ہیں۔ بس فرمان ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں سکھایا ہے وہ سراسر ذکر و نصیحت اور واضح صاف اور روشن قرآن ہے۔ جو شخص ذرا سا بھی غور کرے اس پر یہ کھل جاتا ہے، تاکہ روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں یہ ان سب کو آگاہ کر دیں اور ڈرا دیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اے لوگوں میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں اس کے ساتھ ڈرا دوں اور جسے بھی یہ پہنچ جائے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، خصوصاً دودھ کا پینا۔ کیا پھر بھی یہ شکر گزاری نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بنانے میں اس خیال سے کہ ان کی مدد کی جائے، یقیناً ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں۔ بس اے نبی آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور علانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جانوروں کی پیدائش اللہ کا بندوں پر انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعام و احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے خود ہی یہ چوپائے پیدا کیے اور انسان کی ملکیت میں دے دیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کی نکیل تھام لے، اونٹ جیسا قوی اور بڑا جانور اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ 100 اونٹوں کی ایک قطار ہو، ایک بچے کے ہانکنے سے سیدھی چلتی رہتی ہے۔ اس ماتحتی کے علاوہ بعض لمبے لمبے مشقت والے سفر بآسانی جلدی طے ہوتے ہیں، خود سوار ہوتے ہیں، اسباب لادتے ہیں، بوجھ ڈھونے کے کام آتے ہیں اور بعض کے گوشت کھائے جاتے ہیں۔
پھر صوف، اون، بالوں اور کھالوں وغیرہ سے فائدے اٹھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں اور بطور علاج پیشاب کام میں آتے ہیں، اور بھی طرح طرح کے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ کیا پھر ان کو نہ چاہیے کہ ان نعمتوں کے منعم، ان احسانوں کے محسن، ان چیزوں کے خالق، ان کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کی توحید کو مانیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ مشرکین کے اس باطل عقیدے کی تردید ہو رہی ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ جن جن کے سوائے اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کی امداد و نصرت کریں گے، ان کی روزیوں میں برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرنے سے عاجز ہیں، ان کی مدد تو کجا، وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بت تو اپنے دشمن کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ کوئی آئے اور توڑ موڑ کر بھی چلا جائے تو یہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ بول چار پر بھی قادر نہیں، سمجھ بوجھ نہیں۔ یہ بت قیامت کے دن جمع شدہ حساب کے وقت اپنے عابدوں کے سامنے لاچاری اور بے کسی کے ساتھ موجود ہوں گے تاکہ مشرکین کی پوری ذلت و خواری ہو اور ان پر حجت تمام ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بت تو ان کی کسی کی امداد نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی یہ بے سمجھ مشرکین ان کے سامنے اس طرح موجود رہتے ہیں جیسے کوئی حاضر باش لشکر۔ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر بھی یہ تو سری جھگڑالو بن بیٹھا اور ہم ہی کو باتیں مارنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اے نبی آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کریں گے جس اللہ نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کے بخوبی جاننے والے ہیں، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ پہلی مرتبہ کی پیدائش کے بنانے والے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ابی بن خلف ملعون ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں ایک بوسیدہ کھوکھلی گلی سڑی ہڈی لے کر آیا اور اس کو اپنی چٹکی میں ملتے ہوئے جبکہ اس کے ریزے ہوا میں اڑ رہے تھے رسول اللہ سے کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دیں گے، پھر زندہ کر دیں گے، پھر تیرا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔ اس موقع پر اس سورت کی آخری آیتیں نازل ہوئیں۔ طبری کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا عاص بن وائل تھا اور اس آیت سے لے کر ختم سورت تک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ لیکن یہ واقعہ غور طلب ہے اس لیے کہ یہ سورہ مکی ہے اور عبداللہ بن ابی تو مدینے میں تھا۔ بہر صورت خواہ ابی کے سوال پر یہ آیتیں اتری ہوں یا عاص کے سوال پر ہیں عام۔ لفظ انسان پر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، جو شخص بھی دوسری زندگی کا منکر ہوا اسے جواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی شروع پیدائش پر غور کریں، جس نے ایک حقیر و ذلیل قطرے سے انسان کو پیدا کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ کی قدرت پر حرف رکھنے کے کیا معنی؟ اس مضمون کو بہت سی آیتوں میں بیان فرمایا ہے، جیسے سورہ مرسلات کی آیت نمبر 20، الم نخلقکم من ماء مہین، اور سورہ دہر یا سورہ انسان کی آیت نمبر 2، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج وغیرہ۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی میں تھوکا، پھر اس پر انگلی رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، کیا تو مجھے بھی عاجز کر سکتا ہے؟ میں نے تجھے اس جیسی یعنی تھوک جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، پھر جب ٹھیک ٹھاک درست اور چست کر دیا اور تو ذرا
کس بل والا ہو گیا تو تو نے مال جمع کرنا اور مسکینوں سے روک رکھنا شروع کر دیا؟ ہاں، جب دم نرخرے میں اٹکا تو کہنے لگا کہ اب میں اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، بھلا اب صدقے کا وقت کہاں؟ الغرض نطفے سے پیدا کیا ہوا انسان حجت بازیاں کرنے لگا اور اپنا دوبارہ جی اٹھنا محال جاننے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نظریں ہٹا لی، جس نے آسمان و زمین کو اور تمام مخلوق کو پیدا کر دیا۔ یہ اگر غور کرتا تو علاوہ اس عظیم الشان مخلوق کی پیدائش کے خود اپنی پیدائش کو بھی دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت کا ایک نشان عظیم پاتا، لیکن اس انسان نے تو عقل کی آنکھیں پر ٹھیکری رکھ لی۔ اس کے جواب میں اے نبی کہہ دیجئے کہ پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو جو اب گل سڑ گئی ہیں جس نے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ انہیں پیدا کریں گے۔ جہاں جہاں بھی یہ ہڈیاں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے عقبہ بن عمرو نے کہا کہ آپ ہمیں رسول اللہ سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص پر جب موت کی حالت طاری ہوئی تو اس نے اپنے وارثوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے میری لاش کو جلا کر خاک کر دینا، پھر اسے سمندر میں بہا دینا۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ جمع کر کے جب اسے دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اے اللہ، صرف آپ کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے چلتے یہ حدیث بیان فرمائی جسے میں نے خود رسول اللہ کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے اور بہت سے الفاظ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس شخص نے کہا تھا کہ میری راکھ کو ہوا کے رخ اڑا دینا، کچھ تو ہوا میں کچھ دریا میں بہا دینا۔ سمندر نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو راکھ اس میں اس شخص کی تھی اس کو جمع کر دیا، اور اسی طرح ہوا نے بھی، پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان سے وہ کھڑا کر دیا گیا۔ قدرت الہی کے مشاہدے کی دلیل۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مشاہدے کے لیے اور اس بات کی دلیل قائم کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، ہیئت کو وہ منقلب کر سکتے ہیں، فرمایا کہ تم غور کرو کہ پانی سے میں نے درخت اگائے جو سرسبز اور شاداب ہرے بھرے پھل والے ہوئے، پھر وہ سوکھ گئے، اور ان لکڑیوں سے میں نے آگ نکالی، کہاں وہ تری اور ٹھنڈک، کہاں یہ خشکی اور گرمی۔ بس مجھے کوئی چیز کرنی بھاری نہیں، ترک کو خشک کرنا، خشک کو ترک کرنا، زندے کو مردہ کرنا اور مردے کو جلا دینا، سب میرے بس کی بات ہے اور آسان ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہیں، اور وہی تو پیدا کرنے والے، دانا اور بینا ہے۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمان و زمین کے خالق مرد و زن کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی زبردست قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو اور ان کی سب چیزوں کو پیدا کیا، زمین کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو بھی اللہ ہی نے بنایا، پھر اتنی بڑی قدرتوں والے انسانوں جیسی چھوٹی مخلوق کو پیدا کرنے سے عاجز آ جائے، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 57 میں فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش انسانی پیدائش سے بہت بڑی اور اہم ہے۔ یہاں بھی فرمایا
کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا، وہ کیا انسانوں جیسی کمزور مخلوق کو پیدا کرنے سے عاجز آ جائیں گے؟ اور جب وہ قادر ہے تو یقیناً انہیں مار ڈالنے کے بعد پھر وہ انہیں جلا دیں گے۔ جس نے ابتداءً پیدا کیا ہے اس پر اعادہ بہت آسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، اولم یروا ان اللہ الذی الآیہ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنا دیا اور ان کی پیدائش سے عاجز نہ آئے نہ تھکے، تو کیا وہ مردوں کے زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، بلکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پیدا کرنے والے اور بنانے والے، ایجاد کرنے والے اور خالق ہیں، ساتھ ہی حکمت والے اور ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ رتی رتی سے اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہے۔ وہ تو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کا صرف حکم دے دیتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا صرف کہہ دینا ہی کافی ہے۔ مسند احمد کی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب گنہگار ہو مگر جسے میں معاف کر دوں، تم مجھ سے معافی طلب کرو، میرا وعدہ ہے کہ معاف کر دوں گا۔ تم سب فقیر ہو مگر جسے میں غنی کر دوں، میں جواد ہوں، میں ماجد ہوں، میں واجد ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میرا انعام بھی ایک کلام ہے اور میرا عذاب بھی کلام ہے۔ میں جس چیز کو کرنا چاہتا ہوں کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہر برائی سے اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے، جو زمین و آسمان کے بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں، وہ سب کے خالق ہیں، وہی اصلی حاکم ہے۔ اللہ ہی کی طرف قیامت کے دن سب لوٹائے جائیں گے، اور وہی عادل و منعم اللہ تعالیٰ انہیں سزا و جزا دیں گے۔ اور جگہ فرمان ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، اور آیت میں ہے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ اور سورہ ملک کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ پس ملک و ملکوت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، جیسے رحمت و رحموت، اور رحبت اور رہبوت، اور جبر و جبروت۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ملک سے مراد جسموں کا عالم اور ملکوت سے مراد روحوں کا عالم، لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے، اور یہی قول جمہور مفسرین کا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے رات کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے یہ دعا پڑھ کر پھر قرات شروع کی، اللہ اکبر ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت۔ پھر پوری سورہ بقرہ پڑھ کر رکوع کیا، اور رکوع میں بھی قریب قریب اتنی ہی دیر ٹھہرے رہے اور سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے۔ پھر اپنا سر رکوع سے اٹھایا اور تقریباً اتنی ہی دیر کھڑے رہے اور لربی الحمد پڑھتے رہے۔ پھر سجدے میں گئے، وہ بھی تقریباً قیام کے برابر تھا، اور سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی اتنی دیر بیٹھے رہتے تھے جتنی دیر سجدوں میں لگاتے تھے، اور رب اغفر لی پڑھتے رہے۔ 4 رکعتیں آپ نے ادا کی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ کی تلاوت کی۔ شعبہ رحمہ اللہ کو شک ہے کہ سورہ مائدہ کہا یا سورہ انعام۔ سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی۔ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی۔ ہر اس آیت پر جس میں رحمت کا ذکر ہوتا آپ ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے، اور ہر اس آیت پر جس میں عذاب کا ذکر ہوتا آپ ٹھہرتے اور